بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جس سے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو کہ گرفتار ہو جائیں، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے ہمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مخدون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخدون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، اور جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر دل میں مجھے یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میری طرف بالشت آتا ہے تو میں ہاتھ آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں دو ہاتھ قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے، ذکر الہی سے اللہ جل شانہ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور نمکین ہے، مگر وہ صاف میدان ہے اور اس کے پودے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے مال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا۔ اللہ یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا،